محمد نبی کو لوگ مسٹر پریزیڈنٹ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ کیا محمد نبی پولیٹکس میں شوق رکھتا ہے کہ نہیں؟ محمد نبی نے IPL اور PSL کے بارے میں کیا کہا ہے؟ محمد نبی غریبوں کے ساتھ کیسے مدد کرتا ہے؟ محمد نبی کا فیورٹ پلیئر کون ہے؟ محمد نبی کا یہ سارا سفر کیسے چلا، وہ کرکٹ میں کیسے آیا، اس کا شوق کیسے بڑھا، A to Z آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے تو کہانی سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور ہم اپنی اس چینل کی ارننگ سے 10% جتنی بھی ارننگ ہوگی ہم اپنی سبسکرائبر پر جس کو بھی موقع ملتا ہے انہیں دیں گے۔ بس موقع اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ واچ کر، لائک کرے یا کمنٹ کرے، تو ہم انہی سے سلیکٹ کر کے انہیں دیتے اور 5% غریبوں پر اسی چینل کے بانٹتے ہیں۔ تو زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، چلتے اپنی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ محمد نبی سے یہ سوال ایک انٹرویو میں کیے گئے تھے، تو اس نے ان کے مطابق کیا کیا جواب دی وہ ساری بھی میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں۔ تو محمد نبی خود کہتے کہ میں اپنی قصہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں 20 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 20 سال کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جب افغانستان میں وار چل رہی تھی اس وقت تو زیادہ تر جو لوگ مہاجر ہوئے تھے وہ پاکستان آ گئے تھے، مہاجرین تو پاکستان میں رہ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کرکٹ کا بہت شوق تھا اس وقت، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ، خاص کر پشاور، کرکٹ کے بہت شوقین ہوتے ہیں لوگ، گلی گلی میں لوگ کھیلتے ہیں پاکستان میں تو، اور پشاور میں ہی تو اسی طرح وہ کہتا ہے میرا شوق بہت زیادہ کرکٹ میں اپنے گھر میں بھی کھیلتا تھا، گھر کے باہر بھی کھیلتا تھا، اپنے کزن سے وغیرہ سے ان کے ساتھ بھی کھیلتا تھا، تو ساری جگہ میں کرکٹ بہت زیادہ کرتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ افغانستان کی ٹیم میں آئی ہے پاکستان میں، اور اس نے فاٹا سے میچ بھی جیت لی ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی کہ افغانستان ٹیم آخرکار بننے والی ہے اور وہ ترقی میں بھی ہے، اس نے میچ بھی فاٹا ٹیم سے جیت لیا۔ تو کہتے ہیں میرا شوق بڑھنے لگا، تو میں نے ٹیپ بال کے میچز شروع کر دیے، زیادہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں کھیلتا تھا، بڑے بڑے میچز۔ تو اس طرح ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کیوں نہ آپ کرکٹ کلب جوائن کریں۔ تو وہ کہتے ہیں محمد نبی کہ اس کے بعد میں نے کلب جوائن کیا اور میں پریکٹس کرتا رہا، کیونکہ میری بیٹنگ اچھی تھی ان کے دوستوں کے مطابق، انہوں نے کہا تھا کہ آپ بہت بہترین کھیلتے ہیں، آپ کو جگہ مل سکتی ہے افغانستان کرکٹ ٹیم میں۔ تو وہ کہتا ہے میں جیسے 2002 میں افغانستان آیا تو وہاں پر اس کے حالات دیکھے تو وہاں پر تو بہت جنگ ہوا تھا، تو کہتا ہے غربت بھی بہت زیادہ تھی، میں بہت خفا بھی ہوا کہ جنگ کے حالات میں ہماری یہ ملک۔ تو اس کے بعد محمد نبی خود کہتا ہے کہ وہاں پر افغانستان میں تو کچھ گراؤنڈ نہیں تھی، کیونکہ جنگ کے حالات تھے، صحیح گراؤنڈ نہیں تھے، ابھی تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے۔ تو کہتے وزیر اکبر خان ایک جگہ ہے افغانستان میں، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، ہم وہاں پر کرکٹ کھیلتے تھے۔ پھر ایک ٹائم ہے کہ وہاں پر ایک ٹورنامنٹ شروع ہوا، جب ٹورنامنٹ شروع ہوا تو وہاں پر میں نے ایک میچ کھیلا اور باقی میچ میں بیمار رہا، مجھے بالکل موقع نہیں ملا۔ تو وہاں پر جو کوئی سلیکٹر تھا تو اس نے وہاں سے ان اور سلیکٹر سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں محمد نبی کو لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہترین پلیئر ہے، صرف بیماری کی وجہ سے یہ باقی میچز نہیں کھیل پایا۔ تو اس کے بعد جب ایک ٹرائل ہوا تو اس میں محمد نبی کو لے لیا گیا تاکہ دیکھے کہ کیسے کھیلتا ہے۔ تو اس کے بعد تو وہ ٹرائل پاکستان میں تھا، یہاں پر میچز تھے کچھ۔ تو اس کے بعد محمد نبی کہتا ہے کہ میں نے خود 2 میچز میں 50 مارے، ایک میں سینچری مارے اور کچھ وکٹس بھی لے، جو کہ ایک بہترین پرفارمنس تھا۔ اس کے بعد اسے سلیکٹ کر دیا گیا تھا، جو کہ ہم محمد نبی کے انڈر 17 کی سفر لیتے تو 2004 میں پہلے دفعہ انڈر 17 اس نے کھیلا تھا، وہ بھی انڈیا میں تھا، وہ میچز جو تھے انڈیا میں تھے افغانستان کے، اور وہ کیپٹن بھی تھا ان میچ میں انڈر 17 میں۔ تو اس کے بعد محمد نبی نے انڈر 19 نہیں کھیلا ہے، کیونکہ اس کے بہترین کارکردگی نے اسے انٹرنیشنل کی طرف بہت جلدی بھجوا دیا۔ پھر اس کے بعد انٹرویو والا محمد نبی سے پوچھتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے کرکٹ بورڈ پر، افغانستان کرکٹ بورڈ پر بہت خرچ کیے، اس کے متعلق کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤ۔ تو محمد نبی خود کہتا ہے کہ جب ICC کی طرف سے ہمارا پہلا ٹور تھا آئرلینڈ میں، ڈویژن 5 میچز چل رہے تھے، تو کہتے سیمی فائنل ہمارا نیپال کے ساتھ تھا، تو نیپال سے ہم نے میچ جیت لیا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کوچز تھے تو کہتے کیوں نہ ایک ایسا میلہ وغیرہ ہو جائے، کچھ بہترین کھانے لائے جائے، ایک خوشی منائی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں اس وقت تو کرکٹ بورڈ کافی مالی لحاظ سے وہ تھا، کمزور تھا، تو وہ کہتا ہے پھر لوگوں نے کہا کہ چلے محمد نبی سے انہیں ہم کہتے ہیں وہی یہ سارا خرچہ اٹھائے گا۔ تو محمد نبی کہتا ہے جب میرے پاس آئے تو وہ کہتا ہے میں نے خوشی خوشی اسے دے دی، نہ میں نے اسے دوبارہ مانگی اور نہ میں نے ایسا سوچا ہے کہ میں اس سے لے لوں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے خوشی خوشی دے دی کیونکہ ہم سیمی فائنل جیت گئے تھے، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے انٹرنیشنل میں بہت بہترین انداز کے ساتھ۔ تو اس کے بعد انٹرویو والا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے اس کے بارے میں بتائیے، اپنے فیملی کے بارے میں، کہ کوئی اور آپ کی فیملی میں کسی نے کرکٹ کھیلا ہے، کوئی صحیح مقام میں آ کے افغانستان ٹیم کے لیے؟ تو کہتا ہے نہیں،
کوشش کی تھی، اکیڈمی بھی کی تھی، لیکن وہ نہیں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک اپنا بھائی کہتے ہیں اور ایک بھائی کا بیٹے کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ ابھی بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے پھر چھوڑ دیا کرکٹ۔ پھر اس کے انٹرویو میں محمد نبی سے پوچھتے ہیں اس کے بیٹوں کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ کرکٹ کا بہت شوقین ہے، پڑھائی کے بعد میں نے اسے کرکٹ کلب جوائن کرنے کا اجازت دے دیا ہے، وہ کرکٹ کھیلتا ہے، بہت زیادہ شوقین وہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا بیٹے کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ پڑھائی کی بہت شوقین ہے اور کمپیوٹر وغیرہ میں اس کا دل بہت زیادہ لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی انٹرویو میں محمد نبی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ زیادہ تر بے گھر لوگوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ابھی ایک بہترین پلیئر ہے، افغانستان کے لیے کھیل رہے، تو آپ غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ چندہ وغیرہ جمع کیا کر افغانستان، کیونکہ وہاں پر بہت وار ہو گیا تھا، بہت جنگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت لوگ یتیم بھی ہوئے تھے اور وہاں کے مالی حالات بہت خراب تھے افغانستان کے لوگوں کے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر اسی طرح ہی ان کے لیے پیسے وغیرہ اکٹھے کرنا بھی شروع کر دیے، اور میرے دوستوں نے بھی میری مدد کی۔ ساتھ ہی ساتھ جب میں میچز میں تھا تو وہ وہاں پر تقسیم کر رہے تھے، ہمارے فیملی کے لوگ بھی تھے، تو بہت لوگوں نے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بہت لوگوں نے مدد کی۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں محمد نبی کہ میری اب یہی خواہش ہے کہ مجھے جو فنڈ وغیرہ ملتا ہے میں اس کے لیے سکولز اور ہاسپٹل وغیرہ بناؤں اپنے عوام کے لوگوں کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر محمد نبی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ لیگ کون سا ہے، کہ آپ بہت خوش تھے جب پہلی بار سیلیکٹ ہوئے، تو وہ کہتا ہے آئی پی ایل۔ آئی پی ایل میں جب میں پہلی بار سیلیکٹ ہوا میں بہت خوش تھا، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کا بہترین لیگ تھا، جو کہ یہاں سے لوگ جانے جاتے بہت بہتر انداز سے ساری دنیا میں، پھر اور لیگ میں مجھے آسانی سے موقع مل سکتا تھا۔ پھر محمد نبی کہتا ہے کہ جب سلیکشن کا ٹائم چل رہا تھا تو اس وقت مجھ سے پہلے دو اور افغانی جو پلیئر تھے ان کا نام آ گیا، لیکن انہیں نہیں لیا گیا آئی پی ایل میں۔ جب میرا نام آئے گا میں سیلیکٹ ہوا تو میں بہت خوش بھی تھا، اور لوگوں نے مجھے مبارکباد بھی دی۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے کسی کے مطابق، جو کہ میں نے کہا کہ اسے پریزیڈنٹ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس سے پوچھا گیا آپ کو پریزیڈنٹ کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے، دونوں ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میرا فیوریٹ جو پلیئر ہے وہ کیون پیٹرسن ہے، جو کہ انگلینڈ کا بہترین بیٹسمین ہے۔ تو محمد نبی کہتا ہے جب میں پی ایس ایل میں تھا، پی ایس ایل کے میچز کھیل رہا تھا، تو اس وقت دبئی میں میرے خیال سے وہاں پر وہ چل رہے تھے میچز آئی پی ایل کے، تو محمد نبی کہتا ہے وہاں پر پیٹرسن بھی آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ ملا، میں نے اسے کچھ باتیں بھی کی اور اس سے کہا کہ آپ میرے ایک فیوریٹ پلیئر ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس کے بعد میچز چل رہے تھے، کافی میچز ہوئے، وہ کہتا ہے محمد نبی جب میرا لاسٹ میچ تھا، لاسٹ میچ، اس کے بعد میں اور میچز نہیں کھیل سکتا تھا، اس کے بعد ہماری ٹیم جانے والی تھی، سارے لوگ اپنی جگہ، تو کہتے ہیں میں نے اپنے کوچ سے کہا کہ اس میچ میں ایک بہترین کارکردگی کروں گا انشاءاللہ پی ایس ایل کے میچز میں۔ تو وہ کہتے ہیں جب لاسٹ میچ تھا تو تقریباً 200 کچھ ٹارگٹ دیا گیا تھا اور لاسٹ اوور میں تقریباً 15 رنز رہ گئے تھے، تو وہ کہتا ہے میں ہی اس وقت بیٹسمین تھا جو لاسٹ اوور میں نے 15 رنز پورے کر دیے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب ہم جا رہے تھے اپنی جگہ تو میچز تو ختم ہوئے، تو محمد نبی کہتا ہے تو اس وقت کیون پیٹرسن نے مائک لیا اور میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ ہوگا افغانستان کا نیا پریزیڈنٹ۔ تو وہ کہتے ہیں محمد نبی میرے خیال سے اسی جگہ سے وہ بات پھیل رہی جو کہ لوگ کہتے ہیں محمد نبی کو پریزیڈنٹ کے نام سے بھی پکارتے کہ یہ پریزیڈنٹ، تو وہاں سے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ پولیٹکس کے بارے میں بتائیں کہ آپ پولیٹکس کے شوقین ہیں۔ محمد نبی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی پولیٹکس کا شوق نہیں ہے، نہ میں پولیٹکس میں آنے کی خواہش رکھتا ہوں، میں صرف کرکٹ سے لگاؤ رکھتا ہوں اور اپنے عوام کا جتنا بھی خدمت میں کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ تو کہتے ہیں مجھے پولیٹکس کی بالکل کوئی شوق ہی نہیں ہے، اور نہ میں آنا چاہتا ہوں، نہ میرا کچھ ایسا سوچ کہ میں پولیٹکس میں آ جاؤں۔ امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ نئے تو کہیں لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا نئے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا کافی، ملتے ہیں آپ نے آنے والی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔